ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی افسانہ ایسا نہیں ہے جو عورت اور مرد کے بغیر لکھا جا سکے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو افسانہ پیش کر رہی ہوں اس کا نام ہے عورت ذات، لیکن کبھی اس کا فوکس مرد پر ہوتا ہے اور کبھی عورت ذات پر ہوتا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب میرا افسانہ سنیے۔ میں شہانہ ہوٹل کی لابی مینیجر ہوں۔ ہوٹل کے مین گیٹ کے سامنے کرسی ڈالے ہر آنے جانے والے کو دیکھا کرتی ہوں۔ کام تو میرے ذمے اور بھی بہت ہیں، مگر اب مجھے یوں احساس ہونے لگا ہے کہ لوگوں کو مستقل دیکھتے رہنا بھی میرے پیشے کا ایک حصہ ہے۔ ویسے خلق خدا کو دیکھنا بجائے خود ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ اب تو میں لوگوں کے حلیے اور وضاقتہ سے فوراً اندازہ کر لیتی ہوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، کس غرض سے ہوٹل میں آئے ہیں، بغل میں محبوبہ ہے یا بیوی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گیٹ کھلا تھا اور ایک جوڑا اندر آیا تھا۔ شکل سے وہ لوگ تھائی لینڈ کے نظر آ رہے تھے۔ مرد بوڑھا تھا اور عورت جوان تھی، جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ جوانی میں تو خیر ہر ملک کی عورت خوبصورت نظر آتی ہے، مگر اس عورت میں کچھ اور ہی بات تھی۔ اس کا جسم ایسا تھا جیسے کسی نے تراش کر بنایا ہو۔ ٹانگیں تو بالکل کسی مجسمے کی مانند لگتی تھی، اس لیے اس نے مختصر ترین لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے جسمانی حسن کا غرور تھا اور آنکھوں میں جوان جذبوں کا سرور تھا۔ اس کے پہلو میں چلتا ہوا شوہر اس کا شوفر لگ رہا تھا، مگر پھر بھی محبت سے اس کا بازو تھامے اس طرح چل رہا تھا جیسے سوئمبر کا فاتح ہو۔ میں نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس بے جوڑ جوڑے کو دیکھا تھا، اور شاید اس لابی میں بیٹھے ہوئے ہر شخص نے دیکھا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ آج صبح سے یہ تیسرا بے میل جوڑا میری نظروں سے گزرا تھا۔ ایک امریکن لڑکی ایک بوڑھے گورے کے گلے میں بازو کا پٹا ڈالے یہاں سے گزری تھی، پھر ایک عرب ایک حور شمائل کو لے کر گزرا تھا، اور اب یہ تیسرا انمل بے جوڑ جوڑا۔ یہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں آخر بوڑھے آدمیوں سے کیوں شادیاں کر لیتی ہیں؟ میرے پیچھے سے آواز آئی، بوڑھے آدمی کے پاس دولت بہت ہوتی ہے۔ یار، کیا عورت کو صرف دولت ہی کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو دو سکھ نوجوان پیچھے صوفے پر بیٹھے خیال آرائی کر رہے تھے۔ کیا عورت کو صرف دولت سے ہی محبت ہوتی ہے؟ میں نے اپنے دل سے پوچھا، اور اسی لیے وہ کسی دولت مند بوڑھے سے شادی کر لیتی ہے؟ جواب میں میرے دل نے ایک آئینہ اٹھایا اور میرے چہرے کے آگے کر دیا۔ 10 سال پہلے کی بات ہے، میں ایئر انڈیا میں ایئر ہوسٹس تھی، اور ایسی ایئر ہوسٹس کہ دوران پرواز ہر مسافر کا دم مجھ میں اٹکا رہتا تھا۔ مجھے اپنی خوبصورتی اور کشش کا پورا احساس بھی تھا، اس لیے کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ ہر انٹرنیشنل فلائٹ کے اختتام پر میرا بیگ مردوں کے وزٹنگ کارڈوں سے بھر جاتا تھا۔ ایک بار میں یورپ کی ایک فلائٹ پر تھی تو میں نے فرسٹ کلاس میں ایک سیٹھ صاحب کو دیکھا۔ وہ اپنی جوان بیگم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دوسری بار جب میں ان قریب سے گزری تو انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ عجیب سی نظروں سے مجھے جہاز کا ہر مسافر دیکھا کرتا تھا۔ ویسے ان نظروں کو عجیب کہنا بھی غلط ہے۔ کسی جوان لڑکی پر جو نظر پڑتی ہے وہ صرف طلب اور سوال کی نظر ہوتی ہے، بھوک کی نظر ہوتی ہے۔ اب لڑکی اسے عشق، محبت یا مروت جو بھی چاہے کہہ لے۔ بہرحال اس کے بعد سیٹھ صاحب نے اپنی مسلسل نظر مجھ پر یوں رکھ چھوڑی جیسے پتنگ کو ڈھیل دے کر پیچ لڑاتے ہیں۔ مرد کی ایسی نظر بڑی ظالم ہوتی ہے۔ جب اس کے پہلو میں ایک حسین عورت بیٹھی ہو اور وہ آپ کو ایک یتیم بچے کی مانند حسرت سے دیکھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عورت ہمیشہ عورت کو مات دے کر خوش ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، اتنی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے یہ مرد مجھے دیکھ رہا ہے تو ضرور مجھ میں کوئی ایسی خاص بات ہوگی۔ میں صرف دل ہی دل میں اترا رہی تھی۔ جب فرینکفرٹ کے ہوائی اڈے پر سب مسافر اترنے لگے تو سیٹھ صاحب نے پھر مجھے اسی
نگاہ طلب سے دیکھا اور اپنی بیوی کی آنکھ بچا کر اپنا کارڈ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کارڈ تو اپنی مٹھی میں دبا لیا، مگر زیر لب صرف اتنا کہا، سیٹھ صاحب آپ شادی شدہ ہیں، ذرا اپنی بیوی کا خیال کیجئے۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھی گئی۔ ایک روز جب میں فلائٹ سے واپس آ کر اپنے ہاسٹل کی طرف بھاگی جا رہی تھی تو مجھے پیغام ملا کہ لابی میں کوئی صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اس طرف گئی تو سیٹھ صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ان کا چہرہ تو مجھے پہلی نظر میں ہی جانا پہچانا معلوم ہوا، مگر یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان سے ملاقات کب، کہاں اور کیوں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تذبذب میں دیکھ کر فوراً کہا، اب میں شادی شدہ نہیں ہوں، اور اسی معاملہ کو نپٹانے میں ہی اتنی دیر بھی لگی۔ آپ کو ایک بار دیکھنے کے بعد آپ کو بھول جانا بہت مشکل تھا، اسی لیے میں چلا آیا۔ اس روز کے بعد میں سیٹھ صاحب کی ہر بات کو مذاق سمجھتی رہی، مگر وہ ہر ملاقات کو بیش قیمت تحائف اور دل نشیں باتوں سے چراغاں کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ میری زندگی میں فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ سیٹھ ملہوترا کی عمر 50 سال تھی اور میں صرف 22 برس کی تھی، کوئی جوڑ ہی نہ تھا، مگر میں شادی پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے کئی بار اپنے دل سے پوچھا تھا کہ میں سیٹھ ملہوترا سے کیوں شادی کر رہی ہوں؟ اس میں ظاہری حسن بھی نہیں، باقی تو صرف بات دولت کی رہ جاتی ہے۔ کیا صرف دولت کی خاطر؟ نہیں، میرے دل نے جواب دیا، عورت اس کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی چیز ہے، مگر ناپائیدار بھی ہے۔ عورت کانچ کا گلدان یا موتیا کا پھول، تن کے قریب جائے تو مرجھانے لگے۔ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے، خوبصورت ہو تو اور بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک دن روپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا تو بھنورا پھر سے اٹھ جائے گا۔ وہ اپنے من پسند مرد کے قریب بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے، کیونکہ مرد کبھی اس عورت کی جانب نہیں دیکھتا جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہو۔ مرد ہمیشہ اس عورت کو دیکھتا ہے جو سامنے سے چلی آ رہی ہو۔ جوان مرد کی نظر پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے۔ مرد وہ شیر نہیں جسے پنجرے میں رکھا جائے۔ یوں بھی شیر سے تو ہر وقت خوف ہی آتا رہتا ہے۔ اس لیے خوبصورت اور خود پسند عورت بوڑھے آدمی کو پسند کر لیتی ہے۔ بوڑھا آدمی متی بھی جلد ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہر مرد اس جوان عورت کو رشک اور للچائی نظروں سے دیکھتا ہے تو بوڑھے شوہر کو طیش بھی نہیں آتا۔ وہ صرف بیوی کی خوشامد کرتا ہے، بلکہ اسے آزادی کی ساری مراعات بھی دیتا ہے، یعنی بیوی کو اپنے بوڑھے شوہر کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ میں نے سیٹھ ملہوترا سے شادی کر لی اور ہماری شادی کی دھوم مچ گئی۔ پہلا 1 سال تو میں نے ہیرے موتیوں میں جھولتے اور شاپنگ کرتے گزار دیا۔ دوسرا سال مداحوں کی نظروں کی تپش بھی مجھے سہارا نہ دے سکی، اور تیسرے سال میں نے طلاق لے لی۔ دراصل میں بددیانت عورت نہیں ہوں اور نہ میں بزدل ہوں۔ 2-3 اور راستے بھی تھے مگر میں نے پسند نہیں کیے۔ مثلاً ہمارے حلقہ احباب میں ششی تھی جس نے ایک نوجوان پٹھان ڈرائیور رکھ چھوڑا تھا۔ 70 سالہ سیٹھ جمنا داس کی مجال نہیں تھی جو اسے نکال سکے۔ بندیا مارفیا کے انجیکشن گوایا کرتی تھی، اور کوشلیا کلب میں کافی بدنام تھی۔ کلب کے فوجی ممبر اس کی کمزوری تھے۔ بوڑھے شوہر دور بیٹھ کے وسکی پیا کرتے اور نت نئے سکینڈل ہونٹوں سے کوٹھوں پر پہنچ جاتے۔ مجھے زندگی اس یخ بستر کی طرح لگ رہی تھی جس پر کبھی کوئی نہ سویا ہو۔ زندگی میں گرمی، حرارت اور تپش نہ ہو تو زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ سیٹھ ملہوترا کی کھوکھلی زندگی اور بے شمار پیسہ میری دل دہی نہ کر سکا اور میں طلاق لے کر آ گئی۔ طلاق سے مجھے 3 فائدے ہوئے۔ سیٹھ ملہوترا نے ایک مکان میرے نام کر دیا، میرا ایک بیٹا ہوا جو میری سب سے بڑی سیکیورٹی ہے، اور عزت و آبرو کے ساتھ آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لیے میں مسز ملہوترا بن گئی۔ لابی میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ابھی تک اس نوجوان دوشیزہ اور بوڑھے عاشق کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ اس نیم اریاں حسینہ کے چہرے کے تاثرات کیا کہہ رہے ہیں یہ میں خوب سمجھ رہی تھی، کیونکہ میں خود اس منزل سے گزر چکی تھی، مگر یہ حسینہ بے خبر تھی۔ بہت دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ محبت کی گرمی کیا ہے۔ اگر تن میں محبت کی گرمی نہ ہو تو کوہ نور ہیرا بھی محض پتھر نظر آنے لگتا ہے۔ میں چاہتی تھی
کہ سکھ نوجوانوں سے کچھ کہوں، مگر اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف انیل تھا، میرے بوائے فرینڈ۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، شام کا کیا پروگرام ہے؟ آج نہیں انیل، آج شام کو میں گھر پر آرام کروں گی۔ میری آواز میں جو اچانک بیزاری جھلک اٹھی تھی، انیل نے اس کو محسوس کر لیا۔ بولا، تم شاید تھک گئی ہو، دوپہر کو تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، میں شام کو تمہارے گھر تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کے ارادے میں استقامت دیکھ کر میں نے بے دلی سے کہا، ہو سکا تو یہاں سے جاتے وقت تمہیں فون کر دوں گی، بغیر فون کے مت آنا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ آج کل ہوٹل میں میری صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ڈیوٹی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ایک بوتیک شاپ پر بیٹھا کرتی تھی۔ انیل کی اور میری 4 سالہ پرانی دوستی ہے۔ یوں تو مسز ملہوترا بننے کے بعد کئی دوست میری زندگی میں آئے۔ ایک طلاق شدہ عورت کی زندگی میں یہ دوست زینوں کی مانند ہوتے ہیں۔ زینے کا حسن یہ ہے کہ ہمیشہ اوپر چڑھا جائے، ہمیشہ بلندی کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ 1 2 3 بہت سے دوست بدل کر انیل پر ٹھہراوا آ گیا تھا۔ انیل پچھلے 2 سال سے ضد کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ مرد ہو کر یہ بات نہیں سمجھتا کہ محبت اور شادی میں کتنا فرق ہے۔ محبت جو ایک تر و تازہ پھول کی مانند معطر اور شاداب نظر آتی ہے، شادی کے بعد تجریدی آرٹ میں بنا ہوا ایک ایسا دائرہ رہ جاتی ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور دونوں فریق آنکھوں پر پٹی باندھے ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش میں بار بار ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ بہت دن بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی کہ جو مرد آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہو، اس سے تو شادی ہرگز نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو شادی کے بعد توڑ کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں انیل کو مسلسل ٹالتی آ رہی تھی۔ میں نے فون رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ ان 2 جوان دوستوں کو جو حسرت سے اس نیم اریاں دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے بتا سکوں کہ کوئی نوجوان اور حسین لڑکی کسی بوڑھے آدمی سے کیوں شادی کر لیتی ہے، مگر وہ دونوں تو کب کے جا چکے تھے، اور وہ عشق و ناز کی مورت بھی شاید اپنے خزاں زدہ عاشق کے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ میں پھر سوچنے لگی کہ عورت کا فلسفہ بھی نرالا ہے، زندگی بھر عدم تحفظ کے احساس کا شکار رہتی ہے، آخر کیوں؟ اب میں بھی تو ہوں، پہلے بھی ملازمت کرتی تھی، اب بھی ملازمت کرتی ہوں، عزت سے رہتی ہوں، کسی شے کی کمی ہے میری زندگی میں؟ اور پھر چند برس بعد میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، اور ایک جوان بپھرے ہوئے مرد کو اپنی مٹھی میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ ریت کی طرح بھر بھرا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے، کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اپنی انا کی تسکین کی خاطر حسین لڑکی بوڑھے آدمی سے شادی کر لیتی ہے، مگر بوڑھا آدمی تو صابن کی جھاگ ہوتا ہے، مٹھی میں تو آ جاتا ہے، مگر جھاگ کی زندگی کتنی ہوتی ہے، آخر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا علم عورت کو بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ جانے مرد کو بیویاں بدل بدل کر کیا ملتا ہے؟ تجربے نے تو ثابت کیا ہے کہ سب ہی عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، ہاں نین نقش میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ میں ابھی بیٹھی مرد کے فلسفہ کی کڑیاں ملا رہی تھی کہ لابی کا مین گیٹ کھلا، ایک پورٹرز ٹرالی پر سامان رکھے اندر آیا، اس کے پیچھے ایک اور جوڑا تھا۔ لیجئے، یہ چوتھا انمل بے میل جوڑا تھا۔ لڑکی جوان، طرحدار اور خوبصورت تھی، مرد قیمتی سوٹ اور بیش قیمت ٹائی کے باوجود مرجھایا ہوا بوڑھا جسے لاٹھی کی ضرورت ہو، مگر جوان عورت بھی تو لاٹھی ہوتی ہے۔ پل بھر کو میری نگاہ ادھر ادھر ہوئی تو بالکل میرے قریب آ گئے۔ میں نے نظر اٹھا کر پہلے لڑکی کو دیکھا، اس کا چہرہ غرور سے تنا تنا تھا، اور وہ اضطرابی انداز میں نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے لڑکی کا جائزہ لینے کے بعد اس بوڑھے آدمی پر اپنے نظریں ٹکا دی۔ اوفو، میرا سر طوفانی رفتار سے گھومنے لگا۔ وہ تو سیٹھ ملہوترا تھے۔ میں نے جلدی سے فون کر کے انیل کا نمبر ملایا اور بغیر سانس لیے اس سے کہا، انیل، آج شام تک میرے گھر ضرور آنا، میں فرصت سے ہوں، کہیں باہر جانے کی بجائے ہم دونوں یہ شام گھر پر ہی گزاریں گے اور آئندہ زندگی کا منصوبہ بنائیں گے۔